اس میں سمپل بات ہے، اگر میرے سارے لوگ میرے سے سینئر ہیں دونوں ناراض نہ ہو، دیکھیں جی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری گیم بنے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری باری کب آنی ہے. جو بیٹھا ہے اس کا دل نہیں کرتا چھوڑنے کا، ساتھ کام بھی کرنے کا دل نہیں کرتا. جو نہیں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جو بیٹھا ہے یہاں سے بھاگے تاکہ میرا نمبر لگے. یہ سیاسی عدم استحکام کی ون آف دی میجر ریزنز، دیر مائٹ بی ہنڈریڈس. ٹھیک ہے جی، اگر ہم لوگ ایز اے پیور پاکستانی جو جہاں بیٹھے ہیں، اپوزیشن اپنی جگہ پہ، گورنمنٹ اپنی جگہ پہ، ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں معذرت کے ساتھ صحیح طریقے سے اور ناراض ہونے والی بات نہیں، میں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ملک صاحب پوری کرنی شروع کر دیں، اگر ہم عوام سے جو وعدے کر کے آئے ہیں پورا ہونا تو بڑا مشکل ہے، پورا ہونا تو بڑا مشکل ہے، مگر عوام کو یہ احساس تو ہو کہ ہم اس کی طرف کوئی سنجیدگی رکھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف چلنا شروع ضرور ہو جائیں. کہتے ہیں آپ جو عوام سے وعدے کیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس میں شامل ہے، اگر پورا کر دیں تو حالات بہتر ہو جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کا سینیریو پاکستان کے اندر رہا، اور ماضی کی بات نہیں، ابھی کی بات ہے کہ جتنا بڑا چیلنج سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت یہ قوم گزر رہی ہے، جن حالات سے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بہتر ہونا ضروری ہے. یہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آٹومیٹیکلی انشورڈ ہوتی ہے. ملک میں چونکہ افراتفری، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دہشت گردی کی وجہ سے ہر جگہ موجود ہے، اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو پالیسیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن دیکھیں، فرسٹ ٹائم ایک ایسا تجربہ ہوا کہ پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر مختلف کولیشن گورنمنٹ بنی ود ڈیفرنٹ پارٹیز، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک مینیفیسٹو، ایک اپنا منشور ہے. اور سندھ میں دیکھیں ایک ڈیفرنٹ پارٹی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے، پنجاب میں ایک ڈیفرنٹ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، فرنٹیئر میں ایک ڈیفرنٹ پارٹی، اور بلوچستان میں دیکھیں. اب یہ مختلف سکول آف تھاٹ کی جو پولیٹیکل ویژن رکھنے والا ایک سسٹم آپ نے بنایا، یہ پاکستان میں ایک نیا تجربہ تھا. اور پاکستان کے اندر یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ہم لوگ پالیسی میکرز ہیں، ہم لوگ ایک لیجسلیٹرز ہیں، ہمارا کام ہے ایک گائیڈ لائن دینی، ایک نہیں ڈیفینیٹلی ہمیں اکیلے نہیں لا سکتے، کیونکہ جب تک ہمارے وہ چار لمب جو ہیں، ہمارے جسم کے وہ چار اعضاء جو ہیں وہ ساتھ، اسی طرح ملک صاحب آپ کی کوئی ایک ٹانگ خراب ہو تو آپ کا پورا جسم اس سپیڈ سے نہیں چل سکتا، آپ کے بازو کہیں پرابلم ہو آپ نہیں چل سکتے، آپ کے جسم کے چاروں اعضاء جب اسی سپیڈ سے، اسی کمٹمنٹ سے، اسی ڈیڈیکیشن سے موو کریں گے تو گورننس نظر آئے گی، اور امپلیمنٹیشن صبح نے کرنی ہے. وقار صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ کو باری کی جلدی ہے، شاید حکومت اپنے اختیارات چھوڑنا نہیں چاہتی، آپ اپنی باری کی جلدی میں. باریکی میں جلدی میں ہو تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہے کہ جناب یہ اپنی ٹرم پوری کریں، یہ ریکارڈ کی بات ہے نا، ایک دفعہ نہیں، میری بات سنیں ملک صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کاغذوں میں نظام کچھ ہے، چل کچھ رہا ہے، پس پردہ طاقتیں کچھ اور ہیں. فارن پالیسی آپ کی نہیں بدل سکی، انٹرنل پالیسی آپ کی نہیں بدل سکی. ابھی محترمہ نے کہا جناب کہ اکنامک سٹیبلٹی ہو تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے، بات ذرا تھوڑی سی الٹ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو اکنامک سٹیبلٹی. اب فارن پالیسی آپ کی وہی چل رہی ہے، امریکہ آپ کو ڈکٹیٹ کراتا ہے، ساورنٹی آپ کی شیک کر رہی ہے، انٹیگریٹی آپ کی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، آپ انٹرنل طور پر لوگوں کو کوئی سکون نہیں دے سکے. آخری بات ایک تھی کہ بچے کچھ سکولوں میں چلے جاتے تھے، وہ بات ختم ہو گئی ہے، اور آپ کے ڈیفنس ایکوپمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. پولیٹیکل جو آپ دیکھیں نا، گلہ اسی کو ہوتا ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. زرداری صاحب سے نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اپوزیشن یا دوسرے لوگ جو ہیں ذمہ دار ضرور ہیں، بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن جو گاڑی چلا رہا ہے، جو جس کا اسٹیئرنگ پر ہاتھ ہے، تو وہ گلہ نہیں، گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، اور آپ وقت ضائع کرتے ہیں. میں یہ عرض کر دوں، یہ جو آپ نے یہ جو چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوا کرتی. ان ڈیموکریٹک فورسز پھر چڑھ آیا کرتی ہیں، لڑائی پہلے دن سے لگی ہوئی ہے. ان ڈیموکریٹک فورسز کئی بار تو نہیں چلے گی. بریک کے وقت آگے آپ کی بات بڑی جذباتی بن رہی ہے، بریک آگے، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
فرق دیکھیں گے؟ ویلکم بیک ایک بار پھر اسلام آباد سے براہ راست سیاسی پروگرام مساعد میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میڈم شاہ صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ معاملات سیٹل ہونے چاہیے, لیکن بڑا عرصہ گزر گیا. وقار صاحب, شاہ صاحب نے ایک بات کی کہ جی پالیسیاں نہیں بدلی, امریکن پالیسیاں ہیں, ہمارے نیوکلیئر ریسرچ کے بارے میں بات کی جاتی ہے. وربیٹم ملک صاحب ٹائم کم ہے ورنہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں. میں شاہ صاحب کی بات سے ایگری کروں گا, میں آئی ول ناٹ ڈس ایگری ود ہم. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہماری پالیسیز جو ہے ایک تو بنتی نہیں ہے, دوسرا پالیسیز ہمیشہ ایک ویژن کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کچھ ٹارگیٹس اور کچھ آبجیکٹیوز جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ملک صاحب بنائی جاتی ہیں کہ اس پہ چلا جائے, اس کو کنسسٹنٹلی اس کو پرسو کیا جائے, تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد اس کے ثمرات جو ہیں وہ قوم کے سامنے بھی آئیں, اس سے ایڈمنسٹریشن بھی فائدہ اٹھائے اور عوام بھی. ہمارے ہاں جو ہے معذرت کے ساتھ بڑے عرصے سے, بہت سالوں سے کام چل رہا ہے جی دہاڑی پہ, ڈیلی ویجز والا جو حساب کتاب ہوتا ہے, یہ ہم دہاڑی کے لیے زندہ رہتے ہیں. ہمیں صبح یہ نہیں پتا ہوتا, حکومتوں کو ویسے صبح یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبح انہیں رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا. یہ دیہڑیاں اور یہ دہاڑیاں جو ہیں دیکھیں جی, وہ جس کا ڈنڈا تکڑا ہو اس کی دہاڑی پوری لگ جاتی ہے, اور جس کا جو ڈنڈوں سے لڑ کے ڈنڈوں سے بچ کے آئے ہو ان غریبوں کو دہاڑیوں کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے, اور وہ ہم سیاستدانوں کو ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ڈفرینٹ پارٹیز کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پارٹیز کی ڈفرینٹ لائنز ہوتی ہیں, کچھ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں, کچھ فارن پالیسی پہ کچھ اور معاملات رکھتے ہیں, کچھ کشمیر کے اوپر کچھ اور پالیسی رکھتے ہیں, دوسری پارٹیاں جو ہے اس سے ایگری نہیں کرتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک سیٹ پالیسی پہ ایک تو یہاں پہ سوچنے کا اور جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ کا, اور بیٹھ کے مشورہ کرنے کا, یا ایکسپرٹ سے ان پٹ لے کے کوئی چیز شیپ اپ کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ درزی سے جو ہے وہ آپ جوتوں کا کام کروائیں گے تو پھر اس کا جو حشر ہوگا, ہمارے ہاں پالیسیز کا اور محکموں کا یہی حشر ہو رہا ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں سے غیر متعلقہ پالیسیز جو ہیں وہ بنوائی جاتی ہیں, جو بنتی نہیں ہیں, جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا ہے, جن میں لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی ہے. اور جہاں تک فارنر ان پٹ ہے, بالکل اب امریکی جو تھے جب وار آن ٹیرر 9/11 کے بعد شروع ہوئی, اسٹارٹنگ فرام اینی گورنمنٹ وچ واز ان پاور دین اینڈ ناؤ, ہم نے بیکاز وی ہیڈ ٹو گیٹ منی فرام دم, ہم نے ان سے پیسے لینے تھے, تو ان کا آبجیکٹو ہمارا آبجیکٹو بن جاتا ہے. اب ان کے اپنے مینز ہیں, ہمارے وہ مینز نہیں ہیں. اب جب وہ ان کا آبجیکٹو ہمارا آبجیکٹو بن جاتا ہے تو پھر وی کنفیوز آور سیلفز, ہم اس پہ پھنس جاتے ہیں. جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر نہ ہم اپنے جوگے رہ جاتے ہیں ملک صاحب, اور نہ ہم کسی اور جوگے رہ جاتے ہیں. ایٹمی اثاثوں کے خلاف افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, وہ فورن قوتیں ہیں جو یہ آئیڈیا جو ہے وہ ویسٹ میں یہ سیل کرتے رہے ہیں کہ شاید پاکستان از این ارریسپانسبل اسٹیٹ, اور ادھر جو ہے جس وقت یہاں پہ انتہا پسندی نہیں بھی تھی اس وقت سے یہ آئیڈیا سیل ہو رہا ہے. اور اب یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ شاید انتہا پسندی کو پاکستان میں ہوا بھی اسی لیے دی جا رہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو ارریسپانسبل اسٹیٹ قرار دلوا کے اور شاید اس کے نیوکلیئر آرسنل کے اوپر